بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ یہ حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ۔ ترجمہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتن، ربع کے معنی آتے ہیں معتدل قد کے، تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل قد کے تھے۔ لیس بالطویل، کہ آپ نہ زیادہ لمبے تھے، ولا بالقصیر، اور نہ ہی زیادہ پستہ قد تھے۔ حسن الجسم، اور جسم کے اعتبار سے نہایت خوبصورت تھے۔ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ ہی بالکل گھنگریالو تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، یعنی آپ کے بال نہ تو بالکل پیچ دار تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، کچھ پیچ دار بھی تھے، کچھ سیدھے بھی تھے۔ اسمر اللون، اور آپ گندمی رنگ کے تھے، گندمی یعنی براؤن۔ اذا مشى يتكفأ، جب آپ چلتے تو آگے کی جانب جھک کر چلتے، گویا معلوم ہوتا کہ اوپر سے نیچے کی جانب آ رہے ہیں۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ ہوا۔ اس میں اسمر اللون کو سمجھ لیجئے، عربی شرح میں اس کی مختلف تشریح کی گئی ہے، اس میں سے بعض اہل علم نے یہ تشریح کی ہے کہ الحمرۃ الخفیفۃ التي اشرب بها بیاضه فكان بیاضا مشربا بشیء من الحمرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے اور بیاض رنگ کے تھے آپ پر، مگر اس بیاضی میں، اس سفیدی میں سرخ آمیزش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے، بیاضی آپ کے اوپر تھی، سفیدی تھی، اور اس سفیدی میں سرخی آمیزش تھی، تو اسمر اللون کے یہ کی تشریح ہوئی۔ اذا مشى يتكفأ، اور جب آپ چلتے تھے تو گویا کو معلوم ہوتا تھا کہ اوپر سے نیچے کی جانب آ رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ یہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، مربوعہ کا معنی بھی وہی آتا ہے جو ربع کا معنی آتا ہے، یعنی معتدل قد کے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے آدمی تھے، میانہ قد کے انسان تھے۔ بعید ما بین المنکبین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں منڈھوں کے درمیان، کاندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ عظیم الجمۃ الی شحمۃ اذنین، آپ بڑے بال والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بال والے تھے، اور اتنے بڑے بال ہوا کرتے تھے کہ آپ کے کان کے لو تک بال آتے تھے۔
علیہ حلۃ حمراء، اور آپ پر سرخ دھاری دار چادر ہوا کرتی تھی، اور آپ کے اوپر ایک سرخ دھاری دار چادر ہوا کرتی تھی۔ راوی کہتے ہیں ما رأیت شیئا قط احسن منہ، کہ میں نے کسی بھی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ یہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت شخص کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ چوتھی حدیث دیکھیے، یہ بھی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے کہ ما رأیت عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی بڑی زلف، لما بڑی زلف جس کے کندھوں تک بال آتے ہوں، کہ میں نے کسی بھی بڑی زلف والے کو سرخ دھاری دار چادر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ کہ میں نے، یہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرخ دھاری دار چادر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، جو بڑی زلف والے ہوں اور اس کے اوپر دھاری دار چادر بھی ہوں، سرخ بھی ہوں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ کہ ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی زلف والے کو دھاری دار سرخ چادر میں خوبصورت نہیں دیکھا۔ لہو شعر یضرب منکبیہ، اور آپ کے جو بال ہوا کرتے تھے وہ کاندھوں تک آتے تھے، آپ کے بال لمبے ہوا کرتے تھے یعنی کاندھے تک آتے تھے۔ بعید ما بین المنکبین، اور آپ کے دونوں منڈوں کے درمیان فاصلہ ہوا کرتا تھا، یعنی آپ کا اس سے یہ مراد ہے کہ آپ کا جو سینہ مبارک تھا وہ چوڑا تھا۔ لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی تھے بالکل پستہ قد تھے اور نہ ہی بالکل لمبے تڑنگے تھے، بلکہ آپ معتدل قد کے تھے۔ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی کہ آپ کا رنگ کس طرح کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کے چلنے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خوبصورت تھے۔ راوی اپنی بات بتا دیے۔ اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو، جن کو جتنی محبت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی زیادہ آپ کے اقوال پر، افعال پر، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔